السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال اللہ تبارک وتعالی لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں گزشتہ مرتبہ ہم نے جن چیزوں کو دیکھا تھا ان میں ہجرت حبشہ کے بعد وہاں پر جو حالات پیش آئے تھے کہ قریش نے اپنا ایک وفد ایک ڈیلیگیٹ وہاں پر روانہ کیا ان صحابہ اور صحابیات کو واپس لانے کے لیے۔ وہ لوگ ناکام بھی ہوئے اور ایک طرح سے ان کی تذلیل بھی ہوئی، اس کا غصہ ان کو تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات جو ہے وہ اس واقعے کے نہ صرف مکہ تک پہنچے بلکہ اس واقعے کے اثرات جو ہے وہ اطراف کے علاقوں میں، اطراف کے ممالک میں جہاں پر حبشہ کے لوگوں کا آنا اور جانا تھا، یہ واقعات پہنچے۔ اللہ کی تدبیریں کیسے کام کرتی ہیں، اسی کا ایک رد عمل بھی ہوا۔ اور دوسرا ایک اہم واقعہ ہم نے گزشتہ مرتبہ پڑھا تھا، وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ایمان لانا اور حمزہ رضی اللہ عنہ کا ایمان لانا۔ اس کے اثرات جو مکہ میں ہوئے وہ اللہ کے نبی کی دعا میں پوشیدہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور ابو جہل، ان دونوں میں سے اے اللہ جس کو تو محبوب رکھتا ہے اس کو اسلام کی توفیق کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہم لوگ حلقہ لگا کر مسجد حرم میں بیٹھنے بھی لگے، پہلے نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ تو یہ دو بڑے سرداروں کا روب اور دبدبے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہ اپنی باتوں کو رکھنے بھی لگے، نماز بھی پڑھنے لگے خانہ کعبہ میں۔ تو یہ حالات پیدا ہوئے، ان مع العسر یسر، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بعد نہیں ساتھ۔ ایک طرف تکلیفیں، تنگیاں بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی، پیرلل اس کے ساتھ ساتھ اللہ آسانیاں بھی پیدا کر رہا تھا۔ یہاں پر بعد کا لفظ نہیں آیا کہ پہلے تنگی آئے گی اس کے بعد، ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا ایک مسلمان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ ایک طرح اگر مشکل ہے دوسری طرف اللہ تعالیٰ آسانی بھی پیدا کرتا ہے۔ اب اس حوالے سے جو یہ واقعات کے اثرات تھے ان میں سے دو واقعات کو آج ہم دیکھیں گے۔ ہجرت حبشہ کے نتیجے میں اس کا اثر اور صحابہ کرام میں عمر بن الخطاب اور حمزہ رضی اللہ عنہما کا ایمان لانا، اس کے اثرات کے حوالے سے سب سے پہلا جو واقعہ ہے وہ ایک اجتماعی ہے۔
اجتماعی صورت میں جو لوگ ایمان لے کر آئے گروپ کی شکل میں، اور قریب یہ 20 افراد تھے جو اکٹھے ایمان لائے. اور ایک انفرادی واقعہ دیکھیں گے ہم، اور اس طرح سے یہ دو واقعات کو ساتھ میں رکھ کر یہ نہیں ہے کہ صرف ایسے یہ دو ہی واقعات ہوئے، بلکہ ایسے وفد کی صورت میں، گروپ کی صورت میں کئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور فردن فردن بھی. مگر دو سیمپل ہم اپنے سامنے رکھیں گے. وفد نجران. اب نجران جو ہے وہ یہ ایک علاقہ ہے یمن کے قریب، آج بھی یمن موجود ہے اس کے قریب. اور یمن جو ہے وہ اور حبشہ، اس کے درمیان جو بحر کلزم، اور صحابہ کرام جو ہے وہ اسی سمندر کو کشتیوں کے ذریعے سے کراس کر کے حبشہ پہنچے تھے. ایسے ہی یمن کے قریب یہ نجران کا علاقہ ہے، درمیان میں بحر کلزم ہے اور یہ حبشہ ہے. اور حبشہ کے لوگوں کا آنا جانا نجران کی طرف، یمن کی طرف، اور یہ خبریں جو حبشہ میں ہوئی تھی، یہ واقعہ، اس کی خبر جو ہے وہ نجران تک پہنچی، یمن تک پہنچی. اور پھر یہاں سے ایک ڈیلیگیٹ، ایک وفد کو، مذہباً یہ عیسائی تھے، حبشہ کا بادشاہ بھی عیسائی تھا، تو یہاں کے گورنر نے جو ہے قریب 20 افراد کا وفد جو ہے وہ مکہ روانہ کیا. معلوم کریں معاملہ کیا ہے. تو یہ وفد جو ہے وہ مکہ میں پہنچتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچتا ہے تو اللہ کے نبی اس وقت مسجد حرام میں تھے، خانہ کعبہ کے اندر تھے. یہیں پر ملاقات ہوتی ہے. یہ وفد وہیں حرم کے اندر بیٹھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات پوچھتا ہے. اب یہ مذہباً عیسائی ہیں اور سوالات پوچھ رہے ہیں. اب اس طرح کی کئی باتیں آپ کو اجتماعی صورت میں بھی ملیں گی اور انفرادی صورت میں بھی ملیں گی کہ کوئی مذہباً عیسائی ہے، اہل کتاب میں سے ہے، اور اللہ کے نبی تک وہ صحیح جاننے کی نیت سے پہنچا ہے. کیونکہ ایسے بھی ہم کو باتیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی سے اس نیت سے وہ نہیں ملے کہ انہیں صحیح بات جاننی تھی، بلکہ وہ بحث و مباحثے کے لیے، مباہلے کے لیے، اور ایک یہ ہے کہ اس نیت سے کہ معلوم کریں کہ بات کیا ہے، یہ منشا ہے، یہ انٹینشن ہے. تو انہوں نے کچھ سوالات پوچھے. اب سوالات عموماً ایسے ہوتے ہیں اہل کتاب میں سے جو حق جاننے کے لیے آتے ہیں کہ پہلے سے جو اس کا علم رکھتے ہیں. مثلا اللہ کے نبی کی نشانیاں جو ان کی کتابوں کے اندر بتائی گئیں، جو انبیاء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی، آپ کے پہچان کی نشانیاں اور پیشن گوئیاں کی، اس کی بنیاد پر وہ سوالات پوچھتے تھے. مثلا عبداللہ ابن سلام نے کیا سوالات پوچھے تھے اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہ سب سے پہلے قیامت کی نشانی کون سی ظاہر ہوگی. یہ سوال پوچھا کیونکہ یہ مذہب عیسائیت کے اندر موجود تھا، قیامت کی پہلی نشانی کون سی ہوگی. دوسرا سوال پوچھا کہ جنتیوں کو سب سے پہلے جو ضیافت ان کی جائے گی تو وہ کس چیز سے، مہمان نوازی کس چیز سے کی جائے گی. یہ بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہے. تیسرے، بچہ کبھی ماں پر ہوتا ہے کبھی باپ پر ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. یہ تمام سوالات جو ہے وہ اس کو لے کر ان کا یہ خیال تھا کہ اس کا جواب نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. تو اس طرح کے سوالات ہوتے تھے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے سوالات پوچھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی، اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے روکا، اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی. اب دیکھیے اس وفد میں
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قرآن کو سنا تو اس کے نتیجے میں ان کا جو ریاکشن تھا، ان کا جو رد عمل تھا، اچھا اس کو صرف اس مخصوص ایک واقعے سے نہ سمجھا جائے، بلکہ ایسے کئی واقعات ہیں کہ جو اسی منشا سے آنے والے اہل کتابوں نے جب اللہ کے نبی سے قرآن مجید کو سنا تو ان کا یہی ری ایکشن تھا. چاہے حبشہ کے اندر نجاشی بادشاہ اور اس کے ساتھ ساتھ راہب ہو، تو جب جعفر طیار سے انہوں نے قرآن مجید کی آیات سنی تو ان کا بھی یہی اثر تھا، انہوں نے یہی اثر لیا. اور ایسے کئی وفود ہیں جنہوں نے وہی اثر لیا. اس کو سمجھنا ضروری ہے، کیوں ہم آگے دیکھیں گے. مگر ان کا جو رد عمل تھا، ری ایکشن تھا یا اثر تھا قرآن مجید کی آیات کو سننے کے بعد، قرآن مجید میں اس اثر کو نقل کیا گیا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، تو جب انہوں نے سنا جو کچھ نازل ہوا رسول کی طرف، ترا، تو تم دیکھتے ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کے حوالے سے اہل ایمان کو کہ تم دیکھتے ہو، اعینہم، ان کی آنکھیں، تفیض من الدم مما عرفوا من الحق، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے پہچان لیا کہ یہ حق میں سے ہے. یقولون، اور پھر وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، فاختمنا مع الشاہدین، اور تو ہمیں اس حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ لے. ما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور ہم کو کیا ہوا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جبکہ حق ہمارے پاس آ گیا. وَنَطْمَعُ، اور ہم یہ اللہ سے گمان رکھتے ہیں، یہ اللہ سے امید رکھتے ہیں، أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں کے اندر داخل فرمائے گا، نیک لوگوں کے اندر ہمیں شامل فرمائے گا. لہذا یہ ان کا رد عمل ہے جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان آیات کو سنا. اچھا، اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اسی طرح کی قرآن مجید کے اندر جو آیات ہیں اس رد عمل کو لے کر اور بھی مقامات کے اوپر ہیں. جیسے ہمارے سامنے ایک مثال آئے گی سورہ قصص کی، اس کے اندر بھی اسی طرح کا جو رد عمل ہے اہل کتاب کا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنا وہ بھی ہمارے سامنے آئے گا. مگر یہاں پر یہ وفد جو آیا ہے یہ تحقیق کرنے کے لیے آیا ہے، جاننے کے لیے آیا ہے سچ کیا ہے، حق کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جو کچھ بھی باتیں انہوں نے سن رکھی ہیں اللہ کے نبی کے بارے میں، جو خبریں ان تک پہنچی ہیں اور جو ان کے پاس معلومات ہے اس کی بنیاد کے اوپر تمیز کرنے کے لیے، تمیز، فرق کرنے کے لیے کہ کیا بات ہے، صحیح بات کیا ہے. لہذا جب انہوں نے حق کو پا لیا، وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ حق ہے، تو یہ ان کا رد عمل ہے. اس طرح کے بہت سے سیمپلز ہیں. اچھا، ظاہر سی بات ہے کہ کیوں اس سیمپل کے ساتھ اس بات کو جاننا کہ ایسے کئی واقعات ہیں. اس لیے کہ جو قرآن مجید کا طالب علم ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت احادیث کو پڑھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، تو جب وہ قرآن مجید میں ان آیات کی شرح میں جاتا ہے، اس کی تفسیر میں جاتا ہے، تو کئی ایک واقعات دیکھتا ہے. نجران کا وفد ہے، یہ وفد ہے، وہ وفد ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ آخر اس واقعے کو لے کر ایگزیکٹ کون سا وفد ہے. تو اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، اس لیے کہ قرآن مجید کی تفسیر کا ایک اصول ہے، اور وہ کیا ہے؟ العبرۃ لعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اصل عبرت جو الفاظ میں ہے اس میں ہے. جب انہوں نے سنا اللہ کے جو رسول کے اوپر نازل ہوا تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے، اس لیے کہ انہوں نے پہچان لیا کہ حق میں سے، اور وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ لے. اور ہم کو کیا ہوا کہ ہم ایمان نہ لائیں جبکہ ہم پر ظاہر ہو گیا، واضح ہو گیا کہ یہ حق ہے. یہ ہے اصل عبرت کی چیز.
باقی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی واقعہ ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا ہے۔ ایک سے زائد کوئی واقعہ اس کی تفسیر کے اندر آ جائے، کبھی یہ واقعہ آ جائے، کبھی کوئی دوسرے وفد کا واقعہ آ جائے، تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل بات ہے یہ ری ایکشن ہے، یہ رد عمل ہے ان لوگوں کا جنہیں حق کی تلاش تھی، جنہیں سچائی کی تلاش تھی، اور جب ان کو سچ مل گیا تو اس کے بعد ان کا یہ حال ہے۔ ظاہر سی بات ہے، شکر ہے دنیا کے کسی بھی حصے میں کھائی جائے میٹھی ہے۔ اسی طریقے سے حق کی تلاش میں اہل کتاب میں سے یا اہل حق میں سے جب کبھی بھی حق کی بات کو سنتا ہے، اللہ کی آیات کو سنتا ہے، یہی نتیجہ ہے جو نکلنا ہے، یہی ری ایکشن ہے جو آنا ہے کہ ہاں بات صحیح ہے، کچھ الگ ری ایکشن نہیں آئے گا۔ 2 + 2 4 کہیں بھی ہو۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ سورہ قصص کے آیات کو سامنے رکھیں۔ سورہ قصص کے اندر اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 52 سے لے کر آگے کی آیتیں ہیں، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی، من قبلہ، اس سے پہلے، مراد تورات اور انجیل، ہم بہ یؤمنون، وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات کو پڑھا جاتا ہے، قالوا، تو کہتے ہیں، آمنا بھی، ہم اس کے اوپر ایمان لائے، انہ الحق، کہ بے شک یہ حق میں سے ہے، من ربنا، ہمارے رب کی جانب سے، انا كنا من قبلہ مسلمین، اس سے پہلے بھی ہم فرما بردار تھے، مسلمان تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کا زمانہ پایا، اور نبی کی بعثت جب تک نہیں ہوئی تھی یہ حق کے اوپر قائم تھے۔ اس سے پہلے ہم مسلمان تھے، اس سے پہلے ہم مومن تھے، لہذا اب جب کہ یہ حق ہمارے پاس آیا ہم اس کے اوپر ایمان لائے۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یؤتون اجرہم مرتین، ایسے ہی لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے، ڈبل ثواب ہے۔ اب یہ بھی اسی پس منظر کو یا اسی بات کو بیان کرتی ہے اہل کتاب میں سے، ایمان لائے یہ لوگ، مگر یہاں پر ایک چیز اور ہے، اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ان کے لیے ڈبل اجر ہے۔ اب اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ بہت ہی ایک اہم بات جو سمجھنے کی ہے اہل کتاب کو لے کر، اس کو امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الجہاد کے اندر لائے ہیں اور باب قائم کیا ہے، فضل من اسلم من اہل الکتابین، کہ فضیلت ان لوگوں کی دو اہل کتاب والوں میں سے، من اہل الکتابین، دو اہل، یہاں پر دو کو خاص کر کے ہائی لائٹ کیا، اہل کتاب نہیں، اہل کتابین، اور اہل کتابین سے مراد یہود اور نصارہ، نصارہ انجیل جن کے پاس ہے، یہود تورات جن کے پاس ہے، اہل کتابین، یہ باب قائم کر کے اس کو لائے ہیں۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں ثلاثۃ، 3 طرح کے لوگ ہیں، یؤتون اجرہم مرتین، قرآن میں آیت آئی ہے اولئک یؤتون اجرہم مرتین۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو ڈبل اجر دے گا اللہ، ڈبل ثواب دے گا۔ اب یہ 3 قسم کے لوگوں میں نمبر 1، الرجل تکون لہ الامۃ، کہ ایک ایسا انسان کہ جس کے یہاں پر کوئی لونڈی ہے، کوئی ملازمہ ہے، فَيُعَلِّمُهَا وَيُحْسِنُ تَعْلِمُهَا وَيُعَدِّبُهَا، کہ وہ اس کو تعلیم دے، اس کو ادب سکھائے، اس کو مینر سکھائے، نوکرانی ہے، لونڈی ہے، اس کو تعلیم دے، اس کو ادب سکھائے، اور پھر ثم یوتقها، پھر اس کو تعلیم سے مزین کر کے، آراستہ کر کے، ادب سکھا کر کے اس کو غلامی سے آزاد کر دے، فَيَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ، اور پھر اس کا نکاح بھی کرا دے، شادی بھی کرا دے، تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ نمبر 2، دوسرا کون؟ وَمُؤْمِنٌ أَهْلِ الْكِتَابِ،
اور اہل کتاب میں سے جو مومن ہیں، قرآن کی سورہ قصص کی آیات میں کیا آیا کہ ہم پہلے سے مسلمان تھے. اہل کتاب میں سے جو مومن ہیں، اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے وہ حق کے اوپر قائم تھے، ایسے لوگ، ایسا مومن. وَمُؤْمِنٌ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِي كَانَ مُؤْمِنًا، اس سے پہلے وہ مومن تھا، مسلم تھا. اور ثُمَّ آمَنَ بِالنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر نبی کا جب زمانہ آیا اس نے وہ پایا، دعوت کو سنتے ہی وہ ایمان لایا. فَلَهُ أَجْرَانِ، اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے. اب ہم اس کو دیکھیں گے، مگر تیسری بات سن لیں جو ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، مگر ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ تیسری قسم کے کون لوگ، تو اس کو بھی سنتے ہم چلیں. وَالْعَبْدُ الَّذِي، اور وہ غلام، وہ نوکر، وہ ملازم، يُؤَدِّي حق اللہ وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ لَهُ أَجْرَانِ، ایک ایسا نوکر، ایک ایسا ملازم جو اپنے مالک کا، جس کا وہ غلام ہے، جس کی آپ ملازمت کرتا ہے، اس کا بھی وفادار ہے، اس کا کام بھی وفاداری سے کرتا ہے، ایمانداری سے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرتا ہے. ایسے انسان کے لیے بھی ڈبل اجر ہے. اب جو اہل کتاب میں سے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس کو لائے ہیں، چیپٹر کون سا ہے؟ کتاب الجہاد. اب یہاں پر پوری روایت کے اندر اس سے ریلیٹڈ کوئی بات نظر نہیں آتی ہے. جو کتاب ہے، جو چیپٹر ہے، جنگ کا باب ہے، مگر کوئی بھی پوری روایت میں بات نظر آتی ہے نہیں. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی دینی سمجھ کو آپ دیکھیے. اس لیے کہ کتاب الجہاد یعنی جنگوں کے دور دورہ کے اندر جہاں اہل کتاب ہوں، ان کے اوپر کسی بھی کاروائی کے کیے جانے سے پہلے، جنگ سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دی جائے. کیا عجب کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں اور اس طرح ڈبل اجر کے مستحق قرار پائیں. اور اگر یہ نہ کیا گیا تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ اس ثواب سے محروم رہ جائیں گے. اس لیے اب اس کی پوری ڈیٹیل ہے کتاب المغازی کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی کسی وفد کو روانہ کرتے تو اس کو جو آپ نصیحتیں کرتے اس میں اللہ کے نبی یہ ضرور پوچھتے کہ اگر اہل کتاب ملیں گے تو تم کیا کرو گے. معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی نے روانہ کیا. اللہ کے نبی کی سیرت سے ہمیں سب سیکھنا ہے. اللہ کے نبی نے جب معاذ بن جبل کو روانہ کیا تو کہا کہ دیکھو اے معاذ، تمہاری ملاقات اہل کتاب سے ہوگی تو تمہارا کیا طریقہ ہوگا، تم کیا کرو گے. تو معاذ بن جبل نے اسٹیپ بائی اسٹیپ بتایا کہ میں ان کے سامنے اپنی بات کو ترجیحات کے اعتبار سے، پرائرٹی کے اعتبار سے اپنی بات کو کیسے رکھوں گا، جب وہ قبول کرے تو پھر کیا بات رکھوں گا، پھر کیا بات رکھوں گا. اس حوالے سے یہ تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ کے اعتبار سے یہ بات ہمارے لیے ضروری تھی کہ ہم اس کو سمجھتے چلیں. اس کے فوراً بعد بخاری رحمہ اللہ جو ہے وہ شیبی رحمہ اللہ کا ایک قول لائے ہیں، بلکہ ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہے فوراً اس روایت کے فوراً بعد. اور وہ شیبی رحمہ اللہ جو ہے وہ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو علم ہے، یہ جو حدیث ہے، میں نے تمہیں بلا معاوضہ سکھائی ہے، میں نے اس کا کوئی تم سے اجر نہیں لیا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی کی چھوٹی سی چھوٹی بات کو سیکھنے کے لیے لوگ مدینہ کا سفر کرتے تھے. دیکھیے یہ وفد کہاں سے آیا ہے؟ نجران سے آیا، یمن کے پاس سے آیا، ایک سچ بات کو جاننے کے لیے، اور میں نے تمہیں مفت میں بڑی آسانی سے دے دیا. اس حوالے سے بخاری رحمہ اللہ شارحین حدیث نے بتایا ہے کہ یہاں پر آج ہمارے لیے اپنے دور کے اندر علم کا ملنا بہت آسان ہو گیا ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وگرنہ ہمارے جو اسلاف تھے چھوٹی چھوٹی باتوں کو دین کی جاننے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھاتے تھے. مگر ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے کہ انشاءاللہ نماز کے بعد جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی. یعنی سمجھ لیجئے کہ ہماری مساجد کے اندر اور کنواں پیاسے کے پاس آتا ہے مگر پیاسے کے پاس وقت نہیں ہے. یہ علم کی ناقدری ہے، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے. ہمارے اسلاف کا حال آپ دیکھیے کہ دین کے علم کے لیے انہوں نے کتنی مشقتیں اٹھائیں، کتنی محنتیں کی، مگر ہم لوگ اتنے بیزی ہیں، اتنے مصروف ہیں کہ جو ہمارے اوپر نماز کے ساتھ جو فریضہ ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہم اس
فریضے سے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ منہ چراتے ہیں اور تساہلی برتتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس طرح کی مجلسوں میں بیٹھنے کی اور لوگوں کو ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال یہ معاملہ ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے وہ بات ہو گئی، ایمان لے آئے، مکہ کے اندر یہ بات پھیل گئی اور سرداران قریش واچ رکھے ہوئے تھے اور یہ واچ رکھتے ہی تھے. ہم نے اس سے پہلے اللہ کے نبی کی سیرت کے حوالے سے یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی باہر سے آنے والا انسان جو ہے وہ ہمیشہ اندیشے میں رہتا تھا، کیونکہ یہ لوگ دھیان رکھتے تھے یہ آدمی آیا باہر سے، مکہ کا تو نہیں ہے، کیوں آیا ہے؟ تجارت کے لیے آیا، عمرہ کے لیے آیا، کہیں اللہ کے نبی سے ملنے تو نہیں آیا. اور اگر نہیں بھی ملنے آیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تک پہنچ جائیں. اس بات کے اوپر کڑی نگرانی رکھتے تھے. اب ابو جہل اور قریش کے سرداروں کو معلوم ہوا تھا یہ وفد آیا، ایسا نہیں کہ کوئی چھپی ڈھکی بات تھی، یہ سب معلوم ہو گیا کہ وفد نجران نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے. جب یہ واقعہ مکمل ہو گیا، یہ ایمان لے آئے، تو ابو جہل اکیلا نہیں آیا بلکہ اپنی پوری ٹولی لے کر آیا. کیوں؟ یہ ساری چیزیں جو ہمیں سمجھ دیتی ہے، یہ ٹولہ لے کے اس لیے آیا کہ اس وفد کے اوپر رعب اور خوف طاری کرنے کے لیے پورا ٹولہ لے کے پہنچتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ ابو جہل کہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے قافلے کو خائب اور خاسر کرے، تم نقصان میں پڑ جاؤ، تمہارا قافلہ تمہیں نقصان پہنچے، تمہارے پورے قافلے کو، اس لیے کہ تمہارے ہم مذہب لوگوں نے تمہیں یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا، انکوائری کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ جاؤ جا دیکھ کر آؤ. یعنی ان کو معلوم تھا کہ یہ وفد کیوں آیا ہے، ان کے پاس انفارمیشن تھی کہ یہ وفد کیوں آیا. تمہیں جس مقصد کے لیے تمہارے لوگوں نے بھیجا تھا وہ انکوائری کرنے کے لیے بھیجا تھا، ان کے بارے میں معلوم کر کے آؤ. ہم ابھی ان کے پاس سے تمہارے بیٹھنے سے مطمئن بھی نہیں ہوئے، تم آئے اور ہمیں اطمینان بھی نہیں ہوا جب تم ان کے پاس میں بیٹھے ہو، اس سے پہلے تم ایمان لے آئے. لہذا تم نے اپنا دین چھوڑ دیا، ان کی تصدیق کی. تم سے زیادہ احمق قافلہ ہم لوگوں نے نہیں دیکھا. تم کو انکوائری کرنی تھی، مگر یہ کیا، ابھی ہمیں اطمینان بھی نہیں ہوا ہے تمہارے بیٹھنے کا کہ تم ایمان لے آئے، تصدیق بھی کرنی. تم سے زیادہ احمق اور بیوقوف قافلہ ہم نے نہیں دیکھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اوپر اس قافلے والوں نے جواب بھی دیا ہے. سیرت کی کتابوں میں ہم کو یہ ملتا ہے. اور دیکھیے کس طریقے سے ان کی یہ باتیں، عین انسان کی سوچ اگر جو ہے وہ درست ہو، اس کی نیت درست ہو، تو بات وہی نکلتی ہے زبان سے جو حق ہوتی ہے. لہذا انہوں نے جو بات کہی کہ تم پر سلام ہو، ہم تمہارے ساتھ جہالت اور نادانی سے پیش آنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تم ہمارے ساتھ جہالت سے پیش آ رہے ہو، مگر جواباً ہم تمہارے ساتھ جہالت سے پیش نہیں آئیں گے. سورہ حامیم سجدہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. دیکھو برائی اور اچھائی دونوں برابر نہیں ہے. برائی ہے، اس کا انجام برا ہے، اچھائی ہے، اس کا انجام اچھا ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. تم دفاع کرو برائی کا اچھائی کے ساتھ. تم جو ہمارے ساتھ جہالت سے پیش آ رہے ہو، ہم اس کا جواب جہالت سے نہیں دیں گے، اس کا جواب برائی سے نہیں دیں گے. ہمارے لیے وہ جس کے اوپر ہم ہیں اور تمہارے لیے وہ جس کے اوپر تم ہو. سورہ کافرون میں جو فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. لہذا جو ہے وہ تم جس کے اوپر وہ تمہارے لیے، ہم جس کے اوپر ہے وہ ہمارے لیے. ہم اپنی بھلائی کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. یعنی حق کو پانے کی یہ بھلائی، اس کو پانے کے لیے، اپنے بھلائی کے لیے ہم کوئی کسر چھوڑنے والے نہیں ہیں. یہ رویہ ہونا چاہیے حق کے لیے کسی بھی انسان کا. حق کو پانے کے لیے اپنی بھلائی، سب سے بڑی بھلائی ہے کہ انسان حق کو پالے، اس کو اپنا لے، یہ سب سے بڑا خیر ہے. اور اس خیر کو پانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. اب تھوڑی اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ دھیان سے دیکھیں. جب انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا
اس کاروبار کے اندر فائدہ ہے، اب کوئی کسر نہیں چھوڑتا ہے اس کے اوپر محنت کرنے کے لیے، میری اس میں بھلائی ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑتا ہے اس کو جو ہے اس میں حاصل کرنے کے لیے، تو یہ سب سے بڑا خیر ہے حق اور دین، لہذا اس کو پانے کے لیے ہم کوئی کسر نہیں چھوڑنے والے۔ یہ ہے ان کا جواب۔ اب آپ دیکھیے قرآن مجید کے اندر اسی طرح کے حالات کو لے کر اسی سورہ قصص کے کنٹینیوشن میں جو ابھی ہم نے آیت سنی اس کے اگلی آیت آتی ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب ان لوگوں نے، اہل کتابی کا ذکر کنٹینیو چل رہا ہے، جنہوں نے جب یہ بات سنی ایمان لائے تو اس کے ریئیکشن کے اندر جو کفار اور مشرکین نے ان کے ساتھ کیا اس کو جب انہوں نے سنا، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب انہوں نے لغو چیزوں کو سنا، جیسے ابو جہل سے سنا ابھی ان لوگوں نے سنا، اعرضوا عنہ، تو انہوں نے اس سے اعراض کیا، ان کو اوائڈ کیا، ان کی باتوں کو اوائڈ کیا، اس کو خاص انٹرٹین کیا نہیں، اس کے اوپر دھیان نہیں دیا۔ اعرضوا عنہ، اس سے اعراض کیا، وقالوا، اور کہا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، دیکھیے کیا کہا تھا انہوں نے، ہمارے لیے وہ ہے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے ہے تمہارے اعمال، سلام علیکم، سب سے پہلے انہوں نے کہا تم پر سلام، یہاں پر سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، اور ہم جو ہے وہ جاہلوں سے ہم بحث مباحثہ الجھتے نہیں ہیں۔ اب اسی کے ساتھ ساری باتیں آپ نے سنی نجران کے وفد کے ایمان لانے کی اللہ کے نبی کی سیرت میں، کیسی مشقت اٹھا کر آئے ہیں، نبی سے بات سنی، ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد جو کچھ بھی کفاران قریش نے ان کے ساتھ کیا اس کا رد عمل آپ دیکھیے، اس میں کتنی محنت ہے اس وفد کی۔ اس کے اگلی آیت کون سی پتہ ہے سورہ قصص میں؟ وہ ہدایت نہ پانے کی ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اے نبی، آپ جس کو محبوب رکھتے ہیں، آپ جس کو پسند کرتے ہیں، اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اللہ تعالیٰ اچھی طرح بہت زیادہ جاننے والا ہے کہ کون ہدایت پر اور کون ہدایت پانے کا مستحق ہے۔ ہدایت پانے والوں کو لے کر کنٹینیوشن کے ساتھ 3 آیتیں یہاں پر آئی، اور یہ ہدایت نہ پانے، اے نبی آپ جس کو محبوب رکھتے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ دیتا ہے ہدایت۔ دونوں پیرلل یہ مثالیں سامنے آئی۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں بخاری رحمہ اللہ قصہ لائے ہیں ابو طالب کا۔ ابو طالب کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی اور ابو طالب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، یعنی کہ ایک انسان دریا کے کنارے رہ کر پیاسا کے پیاسا رہا، اور ایک دور دراز کے علاقے سے کہ اللہ کے نبی نے نہ پہلے ان کو دیکھا تھا نہ انہوں نے اللہ کے نبی کو پہلے دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دیتا ہے، یہ ہدایت پانے کی مثال ہے 3 آیات کے اندر، اور ایک دریا کے کنویں کے قریب رہ کر محروم اور پیاسے رہنے کی مثال ہے۔ اس میں بہت بڑی عبرت ہے، وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل مندو، اس کے اندر بڑی نشانی ہے، بڑی سمجھ کی بات ہے۔ ہدایت کا سامان قریب ہے مگر آدمی ہدایت سے محروم رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہاں دور دراز سے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو ہدایت کا سامان کرتا ہے۔ لہذا اب یہ ہو گئی جو ہے وہ باتیں جو اجتماعی ہے وفد کی صورت میں نجران کی، اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے بتایا کہ اس نجران کے وفد کے سامنے اللہ کے نبی نے قرآن کی جس سورت کی آیتیں پڑھی تھی یا جو سورت پڑھی تھی وہ سورہ یاسین تھی۔ اب آئیے انفرادی ایک مثال، طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ، یہ طائف کے طرف یمن کی شاہراہ، طائف سے جو یمن کی طرف ہائی وے جاتا ہے، ایکسپریس وے جاتا ہے، اس راستے کے اوپر یہ علاقہ دوس، یہاں پر یہ واقع ہے۔ یہ وفد بھی کہاں سے آیا ہے؟ یمن سے، نجران سے آیا ہے۔ اور طفیل ابن عمرو کہاں سے ہے؟ یمن کی طرف جانے والا طائف سے جو راستہ ہے اسی کی طرف سے مکہ میں آئے، انڈیویجول ہے، انفرادی طور پر مکہ میں آئے، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جو غرض سے لوگ آتے تھے مکہ۔ اور یہ جو ہے بڑے سمجھدار آدمی تھے، سمجھدار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کے قبیلے دوس کے سردار بھی تھے، لیڈر تھے، اور تیسرے شاعر تھے، بہت اچھے شاعروں میں سے ایک تھے، پوئٹ تھے۔
لہذا جیسے ہی مکہ میں آئے، مکہ کے لوگ ان کو جانتے تھے، تو ویسے ہی ہر آنے والوں کو یہ گھیر لیتے تھے۔ اسلام کو کیسے کیسے روکا گیا آپ دیکھیے، گھیر لیتے تھے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ تم ہمارے شہر میں آئے ہو، لہذا ہمارے شہر میں ایک صاحب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہم کو بہت تنگ کر رکھا ہے، لہذا ان کی باتوں سے ہماری جماعت میں، خاندانوں میں تفریق پڑ گئی ہے۔ ان کی باتیں جادو جیسی ہیں، اثر کرتی ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ باپ بیٹے الگ ہو جاتے ہیں، میاں بیوی الگ ہو جاتے ہیں، رشتوں میں اور قبیلوں کے اندر دراڑ پڑ جاتی ہے۔ لہذا ہمیں اندیشہ ہے اس بات کا کہ کہیں تمہارے ساتھ اور تمہارے خاندان کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے، اس لیے دیکھو ان کی بات نہ سننا۔ کہتے ہیں طفیل رضی اللہ عنہ، انہوں نے میرے پیچھے اتنا اصرار کیا، اتنا میرے پیچھے پڑ گئے، یعنی اتنی بمبارڈنگ کی میری طرف کہ بس سننا نہیں بات ان کی، اتنا پریشرائز کیا کہ میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں ان کی بات سنوں گا ہی نہیں۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، انہوں نے روئی کو اپنے کانوں میں ٹھوس لیا کہ کہیں جو ہے وہ سننا تو میں نہیں چاہتا، کہیں غلطی سے بھی کانوں میں بات نہ پڑے، تو میں نے اپنے کانوں میں جو ہے وہ روئی ڈال لی۔ اب میں حرم میں داخل ہوا تو خانہ کعبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، میں قریب کھڑا ہو گیا اور وہ باتیں، وہ آیتیں جو اللہ کے نبی پڑھ رہے تھے مجھے اچھی لگی، کپاس روئی ڈالنے کے باوجود بھی سنی، اور وہ کلام مجھے اچھا لگا، لہذا میں اپنے آپ سے ہم کلام ہوا۔ آدمی اپنے آپ سے بات کرتا ہے نا، سیلف سجیشن، اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں کہ ہائے میری ماں مجھے گم پائے، مجھے نہ دیکھے، مجھے گم پائے۔ میں ایک شاعر ہوں، اچھے اور برے کی تمیز کرنا میں جانتا ہوں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کا فرق میں کر سکتا ہوں، لہذا تعجب ہے کہ میں ان کی بات کو نہ سنوں، لہذا اچھی ہوگی قبول کر لوں گا، نہیں اچھی ہوگی ریجیکٹ کر دوں گا۔ یہ بالکل معقول بات ہے، یہ بالکل معقول رویہ ہے جو طفیل رضی اللہ عنہ نے اختیار کیا۔ لہذا اس کے بعد اللہ کے نبی نے نماز ختم کی، اپنی گھر کی طرف چل پڑے۔ طفیل رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کو فالو کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، اور پورا واقعہ جو ان کے ساتھ مکہ میں ہوا وہ اللہ کے نبی کو سنایا، اور اس کے بعد میں فرمایا کہ آپ کیا تعلیم دیتے ہیں مجھے بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سیدھے قرآن مجید کے آیات تلاوت کی۔ اللہ کے نبی کی جو بعثت ہے، طریقہ کار ہے، اس کو قرآن میں کئی جگہ بیان کیا گیا، سورہ جمعہ 2 جگہ پر، سورہ آل عمران 1 آیت، اور سورہ جمعہ کے اندر 4 جگہ پر بیان ہوا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کے آگے اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی۔ تلاوت کو سننے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس سے پہلے اتنی اچھی بات میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اتنی جچی تلی بات، ٹو دی پوائنٹ جچی تلی بات میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ یاد رکھیے قرآن مجید کو انسان جتنا زیادہ پڑھتا ہے، جتنا زیادہ سمجھتا ہے، اس کی باتوں کے اندر بھی جچی تلی باتیں آنے لگ جاتی ہیں۔ یہ قرآن مجید کے اللہ کے کلام کی برکت ہے۔ لہذا ہمیں اللہ کے کلام سے 365 دن وابستہ رہنا چاہیے، صرف رمضان میں نہیں۔ لہذا جو ہے وہ اتنی جچی تلی باتیں جو ہے وہ میں فوراً مسلمان ہو گیا، اسلام لے آئے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قوم کا ایک سردار ہوں، لیڈر ہوں، میری بات لوگ مانتے ہیں، اور میں اب اپنے قبیلے میں جا کر، قبیلے دوس میں جا کر ان کو دعوت دوں گا، آپ دعا فرمائیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا دی۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ جب اپنے قبیلے میں پہنچتے ہیں، دیکھیے جہاں پر اللہ کے نبی دعوت دے رہے وہاں پر کیسی مخالفت چل رہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی یہ دعوت، اللہ کا یہ اسلام کس جگہ پر کس طرح پہنچ رہا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے جس کے اوپر انسان کی نظر نہیں ہوتی۔ لہذا یہ اپنے قبیلے دوس میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے اپنے والد سے مخاطب ہوئے، کہا کہ ابا میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں،
میں نے اس دین کو قبول کر لیا ہے، حتیٰ کہ آپ بھی اس دین کو قبول نہ کر لو۔ والد نے کہا کہ بیٹے جو تمہارا دین ہے وہ میرا دین ہے۔ اللہ کے نبی نے یہی حکمت بتائی ہے۔ جب حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیتن، ایک آیت بھی اگر تم کو معلوم ہے تو اس کو پہنچاؤ۔ ممکن ہے کہ جس نے ڈائریکٹ سنا ہے وہ انڈائریکٹ سننے والا اس سے زیادہ سمجھدار ہو۔ مطلب کیا اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پر کچھ لوگوں نے بات کو سن لیا، انہوں نے ڈائریکٹ سنا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ جب گھر گئے، محلے میں گئے، دوستوں میں گئے، تو اس کی سنی بھی آج جو بھی یاد تھی باتیں وہ سامنے والے کو بتلا دی۔ کیسے ایسی بات ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس نجران کا وفد آیا تھا، ایسا وہ ابو جہل نے ایسا روکا تو پھر اللہ نے ایسا کیا، وہ اسلام لے آیا۔ اس نے وہاں بتا دی جس بھی اپنے انداز میں۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ آدمی جس نے ڈائریکٹ نہیں سنا تھا اس آدمی سے زیادہ سمجھدار تھا، اور پھر جب وہ دین کی طرف آیا وہ کئی لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر دین کی سمجھ میں بہت آگے نکل گیا۔ ایسی ان گنت مثالیں ہیں۔ اس لیے یہ امپورٹنس ہے ہر بات جو ہمیں دین کی بات میں پہنچانا، اپنے جاننے والوں تک، اپنے پہچاننے والوں تک۔ بہرحال ان کے والد ایمان لے آئے۔ اس کے بعد یہی بات انہوں نے اپنی بیوی کے سامنے رکھی، بیوی بھی ایمان لے آئی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے قبیلے کے اندر اس کا پیغام پہنچانا شروع۔ دیکھیں ابھی اسلام لائے ہیں، جتنا معلوم ہے اتنا بتانا شروع کر دیا، انتظار نہیں کیا کہ میرے پاس اتنا ڈھیر و علم آ جائے گا، لہذا جو ہے وہ ویسے ہی بتانا شروع کیا۔ بہرحال قبیلے کے لوگوں نے بہت زبردست آپ کی مخالفت کی۔ پھر یہ واپس چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میری قوم کے لوگ میری مخالفت کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، مجھے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اور اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ قبیلے دوس کو اسلام کی توفیق عطا فرما، اور پھر کہا کہ جاؤ، اب واپس جاؤ اور دیکھو اپنی قوم کے سامنے دوبارہ بات رکھو، مگر ایک بات یاد رکھنا، بات نرمی سے رکھنا۔ یہی بات جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہی تھی کہ فرعون اس نے بڑی سرکشی کی ہے، لہٰذا جاؤ شاید کہ وہ اپنا تزکیہ کرے، اور دیکھو بات ذرا نرمی کے ساتھ رکھنا، سافٹلی رکھنا۔ تو جاؤ اپنی قوم میں واپس اور ان کے سامنے پھر دوبارہ بات رکھو، اور دیکھو بات تھوڑا نرمی سے رکھنا۔ لہذا وہ پھر دوبارہ گئے، انہوں نے اپنی قوم کے سامنے بات کو رکھا۔ الحمدللہ پورا قبیلہ اسلام لے آیا، اور جب غزوہ خیبر ہوئی ہے تو قریب جو ہے وہ 70 سے 80 فیملی کے لوگ دوس سے نکل کر، اس علاقے سے نکل کر ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں۔ لہذا یہ ہے دو واقعات جو ہم نے دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سیرت کے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ قریش اس سے بڑے پریشان ہو گئے، بہت پریشان ہو گئے۔ اسلام ہے کہ رکنے کا نام ہی دے رہا، پھیلتا ہی جا رہا ہے ہماری لاکھ کوششوں کے باوجود۔ تو لہٰذا انہوں نے اب یہاں پر ایک پیشکش کی۔ پیشکش گیو اینڈ ٹیک کو کہتے ہیں۔ گیو اینڈ ٹیک کی نوبت کب آتی ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت میں گیو اینڈ ٹیک کا یہ سٹیج آیا، یہ پہلی سٹیپ میں نہیں آتا ہے۔ ایک وقت کے بعد جب سامنے والا دیکھتا ہے کہ بھائی ہماری کوئی بات، کوئی چال کچھ کام ہی نہیں کر رہی ہے، ہر جتن کر کے دیکھ لیے، تو چلو کچھ لے دے کر کے دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک پیشکش اللہ کے نبی کے سامنے رکھی، گیو اینڈ ٹیک کی۔ اور ولید ابن مغیرہ نے اپنا لڑکا عمارہ اس کو ساتھ میں اس وفد کے ڈیلیگیٹ کے بھیج دیا کہ میرا لڑکا ہے، ہونہار ہے، اس کو دے دو، ابو طالب کو دے دو، اور بدلے کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لو۔ اس پیشکش کے ساتھ میں بھیجا۔ یہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ عمارہ ہے، ولید کا لڑکا، حسن و جمال کے اندر اپنی مثال آپ ہے، اس کے ساتھ ساتھ قوت میں، توانائی کے اندر اس کی نظیر نہیں، ضرب المثل ہے، اس کی مثال دی جاتی ہے، ایسا لڑکا ہے، اپنی قوم کا بہترین بچہ تم کو دے رہے ہیں۔ یہ جب تک تم ہو تمہاری طرف سے تمہارے دست و بازو بنے گا، تمہارا سپورٹر بنے گا، اور اگر اس کو کچھ ہو جائے جو ہے وہ قتل ہو جائے اس کا، تو ایسی صورت میں بیعت جو ملتی ہے، اس کا معاوضہ جو ملتا ہے وہ تمہارا ہی حق ہوگا، اس کے باپ کا نہیں ہوگا۔
یاد سے تمہارا بیٹا ہے. جو ایک باپ کو بیٹے کے اوپر جو حقوق ہوتے ہیں وہ سب تمہارے ہیں, اس کو لے لو, اس کو رکھ لو. بیسٹ دے رہے اپنی قوم کا تم کو, بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر لو. اس پر جو ہے ابو طالب کا جواب ہے, واللہ اللہ کی قسم, ما انصفتمونی, یہ تو انصاف کی بات تم نے مجھ سے نہیں کی. تو دونی ابناکم, تم چاہتے ہو کہ تم جو ہے اپنے بیٹے کو میرے حوالے کرو, اغذوہ لکم, اور میں اس کو کھلا پلا کر کے پروان چڑھاؤں, اس کو موٹا تازہ کروں. وَأُوتِيكُمُ ابْنَ أَخِي تَقْتُلُونَهُ, اور تم میرے بھائی کے لڑکے کو لے جاؤ اور اس کو قتل کر دو. ھذا واللہ, یہ اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, لا یکون ابدا, کبھی نہیں ہو سکتا. ریاکشن دیکھیں ابو طالب کا, اور اس آیت کو سورہ قصص کی جو آج سنیے, آج جو ہم نے پڑھی ہے, انک لا تہدی من احببت, اے نبی آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں نہیں دے سکتے. اللہ کے نبی بہت چاہتے تھے کہ ابو طالب ایمان لائے. دیکھیے کیا ریاکشن ہے, کبھی نہیں ہو سکتا, اللہ کی قسم یہ میں کبھی نہیں کروں گا. افلا تعلمون, تم کیا یہ نہیں جانتے ہو؟ وفد سے کہہ رہے کیا تم نہیں جانتے, ان ناقۃ اذا فقدت ولدها لم تہنی الی غیرہ, جب کسی اونٹنی کا بچہ کھو جاتا ہے, اب وہ اداس ہے, تو اس کی اس اداسی کو, تکلیف کو دور کرنے کے لیے دوسری اونٹنی کا بچہ جب اس کو دیا جاتا ہے, تو وہ اونٹنی اس بچے سے پیار نہیں کرتی ہے, تم کو بھی معلوم ہے. تو کیا میں اس بچے سے پیار کروں گا اپنی اولاد کی طرح؟ یہ ہے اللہ کے نبی کی سیرت کے واقعات میں سے 6 سال کے ختم ہونے کے بعد 7ویں سال کی ابتدائی باتیں. ہر کوشش کے بعد جب قریش ناکام ہو گئے, اب انہوں نے بہت سخت قدم اٹھایا, اور وہ سخت قدم جو تھا وہ کہ بائیکاٹ. اللہ کے نبی کے دونوں شاخیں, بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم, اس میں چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو, سب کا بائیکاٹ, کمپلیٹ مکمل سخت بائیکاٹ کیا. اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی, اور کس طریقے سے یہ آزمائش تھی اللہ کے نبی کے اور اہل ایمان کی, انشاءاللہ اللہ کے نبی کی سیرت میں, صحابہ کی زندگی میں اس بار انشاءاللہ سمجھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.